بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے، اور لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف۔ تو جناب، رمضان المبارک اسلامی سال نو کا جو مہینہ ہے، اتنی عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اسے مہینوں کا سردار بولا جاتا ہے۔ اس عظیم الشان مہینے کا ملنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس کے آنے کی بشارت سناتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صالحین 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور پھر جب یہ مبارک مہینہ گزر جاتا تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی تو انہیں قبول فرما لے۔ رمضان المبارک وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول آسمان سے دنیا پر ہوا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کی روح سے یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیں اور سارا سال اسی کیفیت کو برقرار رکھیں۔ رمضان ہمارے لیے موسم بہار ہے۔ اب تو ویسے ہی رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں، تو ہمیں اس کے جانے کا بھی دکھ ہے، افسوس ہے، یا کم از کم ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جاتے جاتے بھی رمضان میں وہ برکتیں حاصل کر لیں جو ہمیں یہ دینے آیا تھا۔ اس مبارک مہینے کا آغاز ہماری عید ہے اور اختتام بھی ہماری عید ہے۔ اس پر تو ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومنین اور وہی افراد ضیافت پروردگار کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر پاتے ہیں جو اس مہمانی کی جو ہے قابل ہوتے ہیں، یہ جنہیں اللہ پاک چنتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ کیونکہ گزرنے والا ہے، کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، جتنا راضی کر سکتے ہیں میں تو کہوں گی کہ اللہ پاک کو راضی کریں، اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں، اور صرف اس مہینے میں نہیں کہ یہ آپ سوچیں کہ اچھا ماہ رمضان گزر گیا ہے تو اب ہم دوبارہ سے اپنی باقی چیزیں جو ہم نے ترک کی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے ہم شروع کر لیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، پریکٹس ہمیں کراتا ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینے کس طرح گزارنے ہیں۔ تو جناب امید کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سکھا کے جائے گا، ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی تو آئے گی ضرور۔ اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی میں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے۔ جو دیکھنے میں بڑے دیداور نظر آئے، جو دیکھنے میں بڑے دیداور نظر
تجلیوں میں نہائی ہوئی سحر کی طرح تجلیوں کریم ہے اعظم کہ میرا عیب بھی جس کو ہنر نظر آئے کہ میرا عیب بھی جس کو نظر آئے جو دیکھنے میں بڑے دیداور نظر آئے تیرے سبھی بے ہنر نظر آئے روح رمضان ہے رمضان روح
رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم صحت کے حوالے سے. تو آج ہم نے خاص طور پر آنکھوں کی صحت پر بات کرنی ہے کہ جناب رمضان تو گزر رہا ہے بلکہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں, کچھ گھڑیاں اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے کہ باقی رہ گئے, لیکن جیسے ہی ہم لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ جناب کہتے ہیں کہ آنکھوں کا مسئلہ, کیونکہ باہر جب نکلتے ہیں گرمی ہے, بہت سے لوگ جو بائک پر خاص طور پر سفر کرتے ہیں انہیں ڈرائی آئیز کا مسئلہ ہوتا ہے, جو لوگ کمپیوٹر پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا آئی کانٹیکٹ بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ ہوتا ہے ان کو ڈرائی آئیز کا مسئلہ ہوتا ہے. خاص طور پر خواتین میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے جنہوں نے کانٹیکٹ لینزز کا استعمال کرتے ہیں, ان کی بھی ڈرائی آئیز ہو جاتی ہیں. تو یہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا خود سے ہی جو قطرے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں آنکھوں میں کیا ان کا استعمال کرنا چاہیے؟ آئی ڈراپس خود ڈال سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہیڈ ایک بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب کہ اگر رمضان ہے, رمضان میں آپریشن کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے, آنکھوں میں کیا ہم آئی ڈراپس ڈال سکتے ہیں روزہ رکھ کے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے. ڈاکٹر محمد معین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آئی سرجن ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ رمضان اچھا گزر گیا ماشاءاللہ, اس بار تو موسم بہت اچھا رہا. موسم اچھا تھا ایگزیکٹلی, لیکن پھر بھی لاسٹ جو رمضان مطلب روزے چل رہے ہیں نا اس میں پتہ چل رہا ہے آخری مشکل ہوتے ہیں ہمیشہ, لیکن ہمارا امتحان بھی اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں بڑی کہہ لیں کہ ہیسل اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے نا, آخری دن چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ سارے کہتے ہیں کہ عید سے پہلے پہلے ہر چیز ہماری ہو جائے. یعنی عید کی تیاری اور ساری چیز آبویسلی ساری بہت بزی تو ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب رمضان میں یہ ایک تو ویسے بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں بہت سے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہیڈ ایک وہ ہو رہی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو جن کا کام اسکرین کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈرائی آئیز کا بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے بتائیے ڈرائی آئیز کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ ڈرائی آئیز ایک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا, ویسے کئی لوگوں کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں ایج کے ساتھ. سب سے بڑا جو چیز ہے وہ ایج ہے, جس میں آپ کے جو آنسو بنانے والی غدود ہیں جو اوپر والی سائڈ پہ ہوتے ہیں, آپ کے آنکھوں کے سائڈ پہ ہوتے ہیں, وہ بناتے ہیں, لیکن وہ ایج کے ساتھ ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. جو پروڈکشن کم ہو تو پھر اس کو آنسو کم آتے ہیں. کئی ایک بیماری ہے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جس کو گینٹیا کہتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کے باڈی کے اندر بنتے ہیں اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو اس گلینڈ کے اندر اس کو افیکٹ کرتی ہیں اور اس کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں. پھر تیسری چیز آپ جس طرح ذکر کر رہی تھی کہ جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور جو کانٹیکٹ لینس استعمال کرتے ہیں ان میں ڈرائی آئی جاتی ہے. جو کمپیوٹر یوزر ہے وہ تو چونکہ بیٹھا ہے, جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں نا آپ کا ایک بلنک ریٹ ہوتا ہے, نارملی اگر 60 ہے تو وہ ڈراپ کر جاتا ہے. کئی لوگ کئی بار ڈرائی انوائرمنٹ میں فیل کرتے ہیں, دیکھیں زیادہ زور سے بار بار ذرا اسکوئنٹ کرتے ہیں, زور سے آئی لیڈز بند کرتے ہیں, وہ بیسیکلی اپنی جو ٹیئر کی سیکریشن ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کئی بچے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہاں جی وہ ان کو آنکھیں بہت زیادہ ایکسیسو بلنکنگ کر رہے ہیں. وہ تو شاید ڈرائی آئیز اتنی نہیں ہوتی, ان کو زیادہ جو ایشو ہوتا ہے ان کو الرجی کی وجہ سے آتا ہے. لیکن ڈرائی آئیز والے جو پیشنٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں رڑک پڑ رہی ہے آنکھوں میں, لگتا ہے کہ ریت ہے. وہ کہتے ہیں آنکھوں میں دیکھیں کوئی چیز اندر تو نہیں ہے جو ہم نکال دیں آپ, لیکن ہم کہتے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی, وہ ایکچولی آپ کی آنکھ ایسے ہی ہے جس طرح وائپر چلتا ہے اسکرین کے اوپر, اگر ڈرائی سرفیس ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھڑ کھڑ کر کے چلتا ہے. تو اسی طرح آپ کی آنکھوں کے اندر جب یہ چلتے ہیں, آپ کی آئی لیڈ تو آپ دیکھیں بلنک بار بار کر رہی ہے, اور وہ قدرت نے بنایا ایسا انتظام ڈیلیکیٹ ہے کہ اس کو جب تک وہ چلے نا تو وہ ایک تو اس کو خشک ہونے سے بچاتی ہے, اور اگر ڈرائینس آتی ہے تو آپ کی کلیئرٹی اور ویژن بھی ڈراپ کر جاتی ہے. ڈراپ کر جاتا ہے. ٹرو. تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لیے؟ اس میں سب سے پہلے جو رمضان کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو چونکہ آپ پانی کی مقدار جو دن میں پیتے ہیں تو باڈی میں ٹوٹل نمبر آف فلوئڈ وہ کم ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی شام کے وقت جس وقت آپ کی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کو ڈرائی آئیز کی فیلنگ زیادہ آ سکتی ہے. لیکن دیکھیں قدرت ہمارے دین میں بھی ہے کہ ہم وضو جب کرتے ہیں تو 5 بار جب آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ ایک اچھا طریقہ ہے جس سے آنکھیں تھوڑی سی ویٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے. باقی دوسری چیزیں مصنوعی آنسو ایک چیز ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, ٹیئر ڈراپس کہتے ہیں, وہ جس کو جتنی مقدار کی ضرورت ہو آف دا کاؤنٹر بھی مل جاتے ہیں, کئی قسم کے ملتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈرائنس جس کو جتنی زیادہ ہے اس کو اتنا گاڑھا قطرہ دیتے ہیں, یعنی کہ جیل دیں گے تاکہ وہ زیادہ دیر چلے. جس کو کم ہو اس کو تھوڑا دیں گے, جس کو جیل دیتے ہیں وہ دھندلاہٹ تھوڑی زیادہ پروڈیوس کر سکتا ہے, اور جو دوسرا ہے وہ دھندلاہٹ کم پروڈیوس کرتا ہے. لیکن اوور دی کاؤنٹر یوز کر لینا چاہیے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوتے ہیں کچھ؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیئرز نہیں کرنے لیکن عرق گلاب ڈال لینا ہے، عرق گلاب ڈالنا ہے. ہاں تو دونوں میں سے دیکھیں اگر ایک طریقے سے بنے ہوئے ہیں، دونوں طریقے اپنی جگہ پہ میچ کرتی ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن زیادہ تو جو سائنٹیفکلی بنے ہوئے ٹیئر ڈراپس ہیں، ٹیئر ڈراپس بنے ہیں تو وہ بنے اسی لیے اور وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے بنے ہیں کہ آپ کے سیلز کو کس طرح لوبریکیٹ کریں گے اور وہ اس کے اوپر جا کے اٹیچ ہو کے اور اس کو بہتر طریقے سے کام لیکن یہ عرق گلاب والا بڑا اچھا آپ نے مجھے آپشن دیا ہے کیونکہ یہ ہر کوئی یوز کرتا ہے. جی بالکل. ٹیئر ڈراپس کا اگر کسی کو نہیں بھی پتا نا تو ہر گھر میں عرق گلاب کا پتا ہے کہ اگر کچھ بھی ہو رہا ہے آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے عرق گلاب پڑا ہوا ہے وہ ڈال لو آنکھوں میں. تو کیا یہ آنکھوں میں ڈالنا چاہیے ہمیں ایز اے آئی ڈراپ کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ میں نے انٹرنیشنلی بھی کام کیا اور کسی دنیا میں ایسی چیز دیکھنے ملتی نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ انٹرینچڈ ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں. دیکھنے میں ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں آتی، جس وقت دیکھتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں. بہت تھوڑے لوگوں کو الرجی ہو سکتی ہے لیکن شاید وہ لوگوں کو چبھتا زیادہ ہے، لیکن لوگ یہ بھی فیل کرتے ہیں جو چیز چبھتی ہے اس کا تاثیر زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام کرے گا اگر یہ چپ رہا تو وہ بھی ایک چیز رہتی ہے. لیکن دونوں چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں، لیکن جس کو جب سیویرٹی آف ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے، کسی نے اوکیجنل استعمال کرنا ہے تو پھر تو شاید وہ چل جاتا ہے، لیکن جب ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ٹیئر ڈراپس آپ کو ڈالنے پڑتے ہیں، یا آپ کو کانٹیکٹ لینس کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو پھر زیادہ آپ کو ان پہ جانا پڑتا ہے جو کہ چیزیں، اور وہ سائنٹیفکلی بہت ایڈوانسڈ بھی آ گئے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں جیم ہے، کوئی بھی آپ چیزیں کھاتے ہیں اس میں پریزرویٹو ہوتے ہیں، تو ٹیئر ڈراپس میں پریزرویٹو ہوتے ہیں تاکہ اس میں انفیکشن نہ ہو. لیکن جن کو بہت سیویئر ڈرائی آئیز ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو گھنٹے گھنٹے پہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ان میں اب بہت ایڈوانسڈ ہمارے پاس وہ بھی اویلیبل ہے جو پریزرویٹو فری ہے، اور وہ 1 یونٹ ڈوز ہوتی ہے، ایک بار ڈالیں اور اس کو پھینک دیں. اوکے. تو دیٹ از ہائیسٹ لیول کے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی جو آنکھوں کی نمی ہے اس کو مینٹین کرنا اور ساتھ آپ کا کمفرٹ بھی مینٹین کرنا، کہ یہ نہ ہو کہ ڈال لیں تو اس سے آنکھیں ہی رسک ہونا شروع ہوگی اور جتنے ڈالے اس سے زیادہ ہو گئے، خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن آ گئی ہے. تو جس طرح کانٹیکٹ لینزز خاص طور پر خواتین جو یوز کرتی ہیں، جو لڑکیاں یوز کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، ڈرائی آئیز ہو گئی ہیں، انفیکشن ہو گیا. بہت زیادہ لڑکیوں کو میں دیکھتی ہوں کہ لال آنکھیں ہو جاتی ہیں جو وہ کانٹیکٹ لینزز یوز کرتی ہیں، اگر ان کو اتارتی ہیں تو وہ لال آنکھیں ہو جاتی ہیں. ایسے ان کی جو پتلی ہے، وہ جو وائٹ والی ہے وہ پوری لال ہوئی بھی ہوتی ہے، ان کی وینز بھی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ وہ اچھی آبزرویشن ہے آپ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹیکٹ لینز ایک فورن باڈی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہ آنکھ میں نہیں ہوتی لیکن ڈالتے ہیں. لیکن جو ریڈنس جو وہ جنریٹ کرتا ہے، چونکہ آپ دیکھیں کانٹیکٹ لینز جب بھی آپ رکھتے ہیں کنٹینر میں رکھتے ہیں اور اسٹور کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ پریزرویٹو ہوتے ہیں وہاں پہ. اس میں پریزرویٹو ہوتے ہیں تاکہ اس کو ڈس انفیکٹنٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ انفیکشن ہونے سے بچائے. کیونکہ اگر خالی پانی میں، نمکین پانی میں ڈال کے کانٹیکٹ لینس چھوڑ دیں گے تو اس میں بیکٹیریا گرو کر کے آپ کو انفیکشن کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ سولوشن آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سولوشن کے آپ بعد ڈالنے کے بعد بھی آپ کا ایک ویٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے، جب لگاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ ویٹنگ ایجنٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جو ریڈنس کر سکتی ہیں. تو جب بھی کوئی کانٹیکٹ لینس استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے ڈالنے سے مجھے ریڈنس شروع میں تو تھوڑی سی ہوتی ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جو لرننگ کرو ہوتا ہے یا باڈی کو ایڈجسٹ کرنے کا. شروع میں 2-3 گھنٹے لوگ کمفرٹیبل ڈالتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ باڈی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک عادت ہو جاتی ہے آپ کو ایک فورن باڈی کو رکھنے کے اندر، تو وہ جیسے جیسے بلڈ ہو جاتی ہے تو وہ بہتر ہے. لیکن ریڈنس جن کو ہوتی ہے، اوکیجنل ریڈنس ہے شام کو ہو، تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم اینٹی الرجی استعمال کر سکتے ہیں، ڈراپس ہیں وہ کور کر سکتے ہیں. انفیکشن کا مطلب ہے کہ اس میں پین ہونا شروع ہو جائے گی، نظر بلر ہوگی، اور نظر بلر ہوگی، انفیکشن ہو جائے گا اور جلن بہت زیادہ ہوگی آنکھوں میں. تو کسی وقت بھی پین ہے، ریڈنس بہت زیادہ ہے اور ورس ہوتی جا رہی ہے تو اس کو بہت سیریسلی لینا ہے. کانٹیکٹ لینزز کو ڈسکنٹینیو کرنا ہے اور اس میں ڈاکٹر کو دکھا کے اینٹی بائیوٹک ڈراپس لازمی شروع کرنے ہیں، نہیں تو آپ کی نظر جا بھی سکتی ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے خیال رکھنا ہے جناب آنکھوں کا، ورنہ خدا نہ خاصا کوئی بھی ایسی جو کمپلیکیشن ہے وہ آ سکتی ہے. تو کیا رمضان میں بہت سے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپریشن کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس میں یہ آتا ہے کہ جو بھی ہمارے روزے میں لکھا ہوا کہ بہت زیادہ خون کا اگر بیچ میں اجرا ہو جائے، باڈی سے خون نکلے، تو پھر اس کے اندر آبویسلی آپ سرجری رمضان میں اتنی نہیں کرا سکتے. تو اس وجہ سے آنکھوں کی سرجری ایسی ہے جس میں کہ خون کی بلیڈنگ بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو ہم ایک انجیکشن بھی لگاتے ہیں آنکھ میں یا کسی کو لیزر لگاتے ہیں تو میجورٹی چیزیں جو آنکھ کی سرجری کی ہو سکتی ہیں. لیکن کئی ایسی سرجریز ہیں آنکھ کی جس میں کہ
آئی لیڈ کو کٹ دینا ہے یا کوئی ایسی چیزیں, تو obviously وہ چیزیں ہم اوائڈ کرتے ہیں, مریضوں کو بتا دیتے ہیں یہ ہے, نہیں تو مریضوں کو ایک دوسری آپشن ہوتی ہے ان سے کہ اب روزہ کھل جائے تو پھر اس وقت کرا پھر لیں. اس کے بعد آ کے آپ کروا سکتے ہیں. تو یہ کچھ آج چیزیں تھیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے آج کے پروگرام میں کہ کس طرح آپ نے اپنے آنکھوں کا خیال رکھنا ہے. ڈرائی آئز کا مسئلہ کیونکہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا, اور جو لوگ کانٹیکٹ لینزز یوز کر رہے تھے ان کے بھی انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے کس طرح ان تمام تر پرابلمس کو سالو کرنا ہے اس کا حل ڈاکٹر معین نے ہمیں بتا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کس طرح رمضان منایا جاتا ہے, کس طرح افطار پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے, آپ نیٹ ورکنگ کس طرح کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر جو نیو کمرز ہوتے ہیں وہ کس طرح جا کے اپنے سینئر سے مل سکتے ہیں اور اپنے لیے اپرچونیٹیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, پیدا کر سکتے ہیں. تو آج اسی کی ایک اور جو سیری ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں کہ آپ کو ہم نے بتانا ہے کہ جاتے جاتے رمضان سے آپ نے کیا سیکھنا ہے, کارپوریٹ سیکٹر کیا سیکھ سکتا ہے, امپلائیز کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے رمضان میں خاص طور پر, اور کس طرح عید منانے کے حوالے سے تیاریاں کی جاتی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ کارپوریٹ ٹرینر احمد فواد صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں. فواد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تو فواد صاحب ہم نے بات تو کر لی ہے کہ کس طرح نیٹ ورکنگ بنانی ہے, کس طرح افطار پارٹیز کرنی ہے, لیکن جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اگر اس پورے سیکٹر کی بات کی جائے تو وہ کیا سیکھ سکتا ہے رمضان سے؟ امپلائیز کی تو ہم نے بات کی, اب سیکٹر پہ آ جاتے ہیں نا کہ وہ لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, بلکہ مجھے آپ کے انٹرو سے خیال آیا کہ عید کی جو تیاریاں کارپوریٹ سیکٹر میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے. اگر میں کوئکلی اس پہ بات کریں گے. ہاں جی, کہ خواتین کے لیے تو چوڑیاں اور وہ اس طرح کی چیزیں بڑی ٹپیکل, ایک کون اور یہ چیزیں وہ یوزلی پیکٹس کی شکل میں وہ ڈلیور ضرور کرتے ہیں, ضرور ملتی ہیں موسٹ آف دا پیپل جو امپلائیز ہیں ان کو. اور بوائز کے لیے اگر کوئی اچھا باس دیالو قسم کا ہو تو پھر کوئی شرٹس یا اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں آ جاتی ہیں. کیا بات ہے. تو یو کین سیلیبریٹ اٹ دس وے. کچھ آرگنائزیشن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ باسکٹس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی, کچھ ایسی چیزیں بھی دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ کئی کمپنیز تو فیملیز کے ساتھ انوائٹ کرتے ہیں کہ آ کے کیک کاٹیں اور آپ انجوائے کریں, اور پراپر ایک بڑا سا ہالز وغیرہ بک کروائے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے آفس میں. تو یہ اٹ گوز ویری ویل, اور آورز بھی شارٹ ہو جاتے ہیں کئی کمپنیز کے اندر جہاں پہ ورکنگ لاٹ ہوتی ہے نا. ویسے تو عموماً چھٹی ہوتی ہے, لیکن کچھ اسینشیل جو پارٹ ہے جیسے سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں, کال سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر پھر کم ہو جاتی ہے ٹائمنگ, لیکن پھر ساتھ یہ انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. عید سیلیبریشن اس طرح سے چلتی ہے, مطلب رمضان کی سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ عید سیلیبریشن بھی اچھی طریقے سے جی بہت اچھے طریقے سے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ساتھ ساتھ خوشیاں بھی اکٹھے منا رہے ہیں, کام اگر اکٹھے کر رہے ہیں تو خوشیاں بھی اکٹھے منا رہے ہیں. تو جس طرح میں نے بات کی کہ کارپوریٹ سیکٹر کیا سیکھ سکتا ہے رمضان سے؟ رمضان مبارک میں دیکھیں دو تین چیزیں جیسے ہم نے ڈسکس کی ہیں, افطار پارٹیز کے ذریعے نیٹ ورکنگ کی ہم نے بات کی, ایموشنل انٹیلیجنس جو ایک لازمی حصہ ہے آپ کی رمضان مبارک سے آپ سیکھ سکتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہے. جو اور دو تین چیزیں ہیں جس میں میں کہتا ہوں ٹاپ پہ چیز ہے ورک لائف بیلنس. اچھا, ورک لائف بیلنس کیا ہے کہ آپ نے کام تو کرتے ہیں نا, ہم زندگی ہم جب کام پہ جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہم زندگی اچھی طرح گزار سکیں, جس میں ہم زندگی کا بیلنس مینٹین کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ورکنگ آورز اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں, وہ جو 8 گھنٹے کا ایک ہمارا سمجھ لیں امپلائر امپلائی کا ڈیڈیکیٹڈ کانٹریکٹ ہے, وہ 8 سے 10 12 15 اور سم ٹائمز 18 20 تک چلا جاتا ہے. سو وہاں پر آ کے آپ کو بیلنس مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ خاص طور پر رمضان میں ہوتا ہے یا اوور آل میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن رمضان سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈیڈ لائن ہے کہ آپ کو اتنے بجے روزہ کھولنا ہے, اتنے بجے روزہ بند کر لینا ہے سحری میں, تو اسی طرح سے ہی آپ کو کچھ سوئچ آف بٹن اپنا رکھنا چاہیے. آپ نے ورک لائف بیلنس اگر مینٹین کرنا ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ویل آف لائف ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف حصوں میں. اگر آپ ویسے ہی آبزرو کر سکیں,
آپ رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو آپ اپنے ایک اسپریچول سائیڈ کو دوبارہ سے واپس تیار کر رہے ہوتے ہیں نا زندگی کی طرف, ریویمپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم جب واپس باقی 11 مہینوں میں جاتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اس کو بھول جاتے ہیں, یا پھر اس کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. سو ایک ہے یہ اسپریچول سائڈ ہے اس ویل میں, جو ورک لائف بیلنس کا لازمی حصہ ہے, یعنی کام کر کر کے آپ نے اپنی پرسنل لائف کو نہیں بھولنا. سو اس جو ورک لائف بیلنس کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں رمضان مبارک میں خاص طور پہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو یہاں پر آپ ایک پرسنل لائف کو سم ہاؤ انجوائے کرتے ہیں, آپ افطار گھر پہ کرتے ہیں, موسٹلی کھانا اپنے پیاروں کے ساتھ کھاتے ہیں, تو جو باقی دن ہیں ان میں بھی کوشش کریں کہ وہ بیلنس مینٹین رہے, آپ کے پیاروں کو آپ کا وقت ملتا رہے, آپ اپنی جو زندگی ہے, جو باقی چیزیں ہیں, آپ کتاب اگر پڑھنا شروع کی ہے ان دنوں میں, جیسے ہم نے ہیبٹس کی بات کی تھی, تو آپ نے اگر کوئی نئی ہیبٹس اڈاپٹ کی ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, تفسیر وغیرہ پڑھنا شروع کی ہے, 5 AM کلب پڑھنا شروع کر دی اپنے آپ کو ذہن کو تیار کرنے کے لیے, تو پھر ان کو آپ کنٹینیو کرتے چلے جائیں. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ جو چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں رمضان سے, جو ہم نے ڈسکس کر لی, اس کے ساتھ آپ ورک لائف بیلنس ضرور سیکھ سکتے ہیں. پھر آپ ٹف سچویشن میں بیسٹ پرفارم کرنے کی, جو ایک کارپوریٹ سیکٹر میں بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے, بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے, خاص طور پہ منتھ اینڈ پہ یا کوارٹر اینڈ پہ یا پھر ایئر اینڈ پہ, یہ 3 ٹائمز ہیں جس میں بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے. تو آپ اس دوران کس طرح سے اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھ کے تو پریشر کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. سو دس ہیپنس اسپیشلی, آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ آخری 15 دن کتنے ہونا شروع ہوتے ہیں, تو آپ کے تو خیر بہت ہی زیادہ, ہمارے تو بہت ہیکٹک ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے باقی ریکارڈنگز بھی کرنی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے وہ ہر جگہ پہ ہر سیکٹر میں بڑا ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ لاسٹ جو ڈیز ہوتے ہیں نا وہ سب کے لیے بڑے ہیکٹک ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ اپنے آپ کو کمپوز رکھ کے وہ ٹارگیٹس اچیو کر لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ رمضان کے بعد بھی ہیبٹ آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے, اس کو آپ ہیبٹ بنا لیتے ہیں, تو دیٹ از واٹ یو لرن فرام رمضان. تو جو ہم نے رمضان سے پہلے جو سیریز کی تھی نا, اس کا مطلب وہ ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے, نہ صرف کارپوریٹ سیکٹر والے امپلائیز کو فائدہ ہوا ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح انٹیکٹ رہنا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک چیز آپ نے ایکسپیرینس کی 30 دن, اور اگر اس کو ختم ہوتے ہی بند کر کے کتاب کی طرح سائڈ پہ رکھ دیا ہمیشہ کے لیے, تو کیا فائدہ اس کا. سو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ یہ جو 2-4 چیزیں ہم نے ان پروگرامز میں ڈسکس کی ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, وہ ضرور ان کو گو تھرو کریں کہ نیٹ ورکنگ کس طرح سے کرنی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے, ورک لائف بیلنس کا کیسے آپ نے انشور کرنا ہے, ٹائٹ ڈیڈ لائنز کے ساتھ کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے, اسٹریس کیسے مینیج کرنا ہے آپ نے اس سچویشنز میں. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ وی کین لرن. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا فواد صاحب کہ جیسے ہی رمضان مطلب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہوتا ہے, ایک تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے, ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے, یہ وہ جو لیکیج کی آپ نے بات کی تھی, وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ہم لوگ بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اب کام بھی ہے, آگے عید بھی ہے, گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, بیوی کو باہر بھی لے کے جانا ہے, شاپنگ بھی کرانی ہے, بچوں کو چوڑیاں بھی, جوتے, ساری چیزیں لے کے دینی ہے. تو وہ ایموشنل لیکیج تو نہیں ہو جاتی ہے بہت سے امپلائیز کو؟ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. میں مزے کی بات بتاتا ہوں, بلکہ ابھی کل میں ڈرائیو کر رہا تھا تو اچانک ایک بائک والے دوست سامنے آ رہے, وہ ٹکرا گئے, تو مشکل سے میں گاڑی کو بریک لگا کے تو رکا, تو میں نے اس کو فوراً کہا, میں نے کہا یار یوں, میں نے صرف اتنا سا کہا, میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا کہتا ہے بابا روزہ ہے آپ کا. تو وہ والی چیز جو کیونکہ روزہ تھا, تو آگے جو ہم اول فول بولتے ہیں بولنا تھا وہ ہم رک گئے, وہاں پہ رک گئے. تو یہ ایک دس از اے ویری گڈ پریکٹس. آپ کو رمضان میں تو یہ پریکٹس کروائی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے زبان کو کنٹرول رکھیں, اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں, ایموشنل لیکیج نہ ہونے دیں. ساتھ ہی کوئی ایک ایسا اپنا دوست, ہم جیسے آپ کو یاد ہے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا ایک دوست تھا, وہ نا اپنے پاس 4-5 کھجوریں پہلے روزے سے رکھ لیا کرتا تھا. اچھا وہ کیا کرتا تھا, جیسے ہی کوئی بندہ غصے میں آتا تھا نا دن کے 12-1 بجے میں, تو آرام سے وہ کھجوریں اٹھا کے آتا تھا, روزہ کھول لو, تمہارا روزہ نہیں رہا. جی. تو وہ بڑے مزے کا ایک الارم ہوتا تھا ہمارے لیے کہ یار یہ نہیں کرنا, ہم تو روزے میں ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ اس طرح کا ایک اپنا زون بنا سکتے ہیں دوستوں کا, جس میں آپ ان کو بتائیں کہ یار یہ میرے ایک کمٹمنٹ ہے رمضان مبارک میں, مجھے گالیوں کی اگر عادت ہے تو گالی نہیں دینی, غصے کا اظہار ہوتا ہے تو وہ نہیں کرنا, ایموشنل لیکیج ہوتی ہے تو تم میرے سامنے کھجوریں رکھ دو, مجھے بتا دیا کرو کہ یار دس از ناٹ ورکنگ, روزوں میں یہ نہیں کرنا. تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یار جب بھی ہم اس طرح کی بات کریں, کہتا تھا یار روزہ کھول لے, آپ کا ٹائم آ گیا, اب آپ کو ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. سو دیٹ از واٹ آئی تھنک یو کین ڈو, کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس
کو مینٹین کرنے کے لیے, ایموشنل لیکیج سے بچنے کے لیے آپ ایک ایسا دوستوں کا سرکل رکھ لیں اور اپنے لیے ریمائنڈرز رکھ لیں کہ کوئی سخت بات آپ کے منہ سے نہ نکلے. تو یہ پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں آفٹر رمضان. آفٹر رمضان بھی تو یہ بڑی مشکل ہوگا آبویسلی کہ آپ نے جو رمضان میں اپنے آپ کو ایک مینٹین کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہے فواد صاحب, ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے صبر کرنا ہے, ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی, کوئی برائی نہیں کرنی کسی کی, کیونکہ رمضان ہے, ہم روزے سے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں شیطان کھل گئے تو ہم بھی کھل گئے, تو ہم دوبارہ سے اپنی باقی وہ جو پریکٹسز تھی جن کو ہم نے ترک کیا ہوا تھا ان کو دوبارہ سے ریزیوم کر دیتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل, یقیناً مشکل تو ہے. دیکھیں یہ روزہ آسان تو نہیں ہے. ایون میں سمجھتا ہوں نماز کی جو ٹائمنگ جس طرح سے ہے, آپ شروع کرتے ہیں, جب کوئی نیا شروع کرتا ہے, اٹ از ناٹ ایزی انیشلی. تو آپ کو مسلسل اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا ہوتا ہے کہ واپس جانا ہے آپ کو نماز پڑھنی. تو یہ بالکل وہی والا ڈسپلن میں اس کو سمجھتا ہوں جو کہ آپ کے جاب کا ایک ڈسپلن ہے. اب آپ کے جاب کا ڈسپلن ہے, یو ہیو ٹو لک گڈ بائی آل مینز, یو ہیو ٹو لک فریش. آپ کو مینٹین کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کو رو کے کر لیں یا خوش ہو کے کر لیں, کرنا ہے بالکل ایسے ہی ہے. آف دی ریکارڈ آپ کو کچھ بھی کر رہے ہو, آپ کے دماغ میں کتنا کچھ چل رہا ہو, لیکن اگر آپ آن اسکرین آ گئے تو پھر آپ نے اچھا لگنا ہے, آپ نے اسمائل رکھنی ہے فیس پہ. بالکل. تو آپ کی جو جاب کی بنیادی ضروریات ہیں آپ اس کو اسٹرکچر کر کے کوشش کر سکتے ہیں کہ بالکل رمضان کے پیٹرن پہ ہم اس کو ادروائز بھی مینٹین کر سکیں. تو یہ بڑا اس میں سمجھتا ہوں کہ لازمی چیز ہے. آپ رمضان کی فائنڈنگز کو بھول نہ جائیں بلکہ ان کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے جائیں اگلے دنوں میں. چلیے, یہ میرے خیال سے یہ رمضان کا آخری سیریز ہوگی جس میں ہم نے بات کی. اگلی دفعہ جب ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو رمضان گزر چکا ہوگا. تو کیا پیغام دیں گے پھر جاتے جاتے رمضان کہ جو ہم اس مہینے کو جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے, اس حوالے سے؟ منیبہ میں سمجھتا ہوں جو شروع میں ہم نے بات کی ویل آف لائف ہے نا, ورک لائف بیلنس کے لیے, اس کو میں سمجھتا ہوں آپ ایک دفعہ پرنٹ کر کے, یا آن لائن آپ کو مل جائے گا, پرنٹ کر کے اپنے سامنے لگا لیں. اس میں کیا چیزیں ہیں اس کا بڑا ایک اچھا سا طریقہ ہے. ایک ویل ہے پورا بنا ہوا جس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے لائف کے ایک نارمل ڈے کو. جیسے کہ آپ ورک پلیس پہ جاتے ہیں, ایک حصہ اس کا ہے, آپ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں, اس کے علاوہ آپ اپنی انٹلیکچوئل جو پارٹ ہے اس کو کتنا امپروو کرتے ہیں, بکس کتنی اسٹڈی کرتے ہیں, اپنی گروتھ کی طرف کتنی توجہ دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے 8-10 سیگمنٹس ہیں. اچھا 0 to 10 سب کے نمبرز ہیں. تو آپ ایک دفعہ دیکھیں کہ میری زندگی میں, میری ترجیحات میں اگر ورک پلیس کی امپورٹنس 10 پہ ہے تو کیا صحت تو 2 پہ نہیں جا رہی؟ صحیح ہے. انٹلیکچوئل سائڈ جو میری کتابوں کی ہے وہ 3 پہ تو نہیں کھڑی ہوئی. سو وہ آپ دیکھیں گے تو ایک زگ زیگ سا بنے گا, ایک ویل بنے گا, لیکن وہ زگ زیگ ہوگا, پراپر ویل نہیں ہوگا. سو یو ہیو ٹو مینٹین اٹ. جس طرح آپ کو رمضان بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل لائف کو پروفیشنل لائف کے ساتھ الائن کیسے کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو الگ کیسے رکھنا ہے. ریل کی گاڑی کی پٹری کی طرح نا, وہ ساتھ بھی رہے گا اور الگ بھی رہے گا. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ یو نیڈ ٹو لرن فرام رمضان, کہ وہ ویل آف لائف جو ہے اس کو آپ بیلنس کرتے ہوئے بیلنس کر کے جو ہے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. احمد فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے. اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اب ہم نے بات کرنی ہے, روایات سے خوب واضح بھی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے, اور کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تمام آیات سے بھی یہی معنی اخذ ہوتا ہے, مگر ہمیں اس بارے میں ایگزیکٹ نہیں پتہ چل سکتا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں وہ کون سی مبارک رات ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 27ویں رات کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رات ہی شب قدر کی رات ہے, اور اس سلسلے میں بہت سی تفاسیر بھی بیان ہوئی ہیں. مختلف مکاتب فکر کی طرف سے مختلف قسم کے اندازے لگائے جاتے ہیں, لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں ایک جتنی عبادت کریں, ایک جتنا قیام کریں, جن میں 21ویں رات آ جائے گی, 27ویں, 23ویں, 25ویں اور 29ویں رات بھی, اور ان
तमाम तर रातों में हमें ज़ोर दिया जाता है। एक रिवायत में आया है कि पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक की आखिरी 10 रातों में तमाम रातों का अखिया फरमाते और इबादत में मशगूल रहते थे। तो इससे भी बहुत कुछ वाज़े होता है, लेकिन हम उन रातों में इबादत करने के लिए कौन सी रात का इंतखाब करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी ताक रात को इबादत नहीं कर पाते हैं और किसी तकाज़े की वजह से हमसे कोई ताक रात ज़ाया भी हो जाती है। तो इस पर भी मज़ीद बयान में आता है कि 21वीं, 23वीं, 27वीं रात हमारी तरजीहात में होनी चाहिए। इस माह मुबारक की 21वीं, 23वीं रात तो गुज़र चुकी है, इन पर तो अब हमारी किस्मत है जो हमने कमा लिया, और अब जो हमारे पास रह गया है 27वीं रात भी गुज़र चुकी है, और जनाब अब हमारे पास मौका है जिसको हमें ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, वो है कि 29वीं रात। 29वीं रात को भी हमें जो शब कदर है उसको ढूंढने की, उसको तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ 27वीं के साथ हमें मंसूब नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि 27वीं रात तो गुज़र गई है, तो हमें लैलतुल क़द्र किस तरह तलाश करनी चाहिए, उसके क्या निशानियाँ हो सकती हैं, और क्या सिर्फ 27वीं के साथ ही मंसूब करना दुरुस्त है लैलतुल क़द्र को। इस पर बात करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पर जाऊँगी और आप जाते जाते नाते रसूल मकबूल है वो सुनते जाइए। जमाले गुंबदे हज़रा किसी को ये मंज़र नसीब हो जमाले गुंबदे और जमाले हसरत में जो मरी हुआ जमाले हसरत में जो मरी हुआ जमाले यार ही उसका
طبیب ہو جمال گنبدِ اور بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں نبی کے در کا گدا کب غریب ہو جمال گنبدِ اور ظہوری جس پہ نظر کرم سرکار نے کی وہی بندہ بڑا خوش نصیب ہو جمال گنبدِ خضرا عجیب ہو روح رمضان
रमज़ान की ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो डॉक्टर साहब से आज हमने बात करनी है कि सारी रात, क्योंकि ये लैलतुल क़द्र की रात 27वीं की रात गुजरी है, इबादतों, रहमतों, फजीलतों वाली रात गुजरी है, जिसमें जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसता है उसने ज़रूर इबादत की है, जिसको ताक रात भी कहा जाता है। लेकिन क्या लैलतुल क़द्र सिर्फ 27वीं रात ही है? इस पर ही आज हमने बात करनी है। डॉक्टर साहब, हम लोग क्यों पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं लाहौर न्यूज़ की ट्रांसमिशन में। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि सारी रात इबादतों का सिलसिला जारी रहा और लैलतुल क़द्र भी कहा जाता है 27वीं रात गुजरी है, तो क्या लैलतुल क़द्र सिर्फ 27वीं रात में ही होती है? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आपने बिल्कुल सही सिमत में रहनुमाई की कि हम जो हैं वो इस गुज़श्ता रात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने लैलतुल क़द्र की तलाश के एतबार से इस अज़ीमुल मर्तबत रात में अपनी तौबा अल्लाह की बारगाह में पेश की, मुनाजात पेश की, अपनी अर्ज़ियाँ पेश की। तो यकीनन ये एक अज़ीम शान रात है। लेकिन आपका सवाल जो है वो बड़ी सही सिमत में है। और सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये शब क़द्र जो है इसका शान नुज़ूल क्या है। जी। ये इस उम्मत को इतना बड़ा जो पैकेज है ये कैसे अता किया गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के सामने जो साबका अक़वाम थी उनके हवाले से बनी इसराइल का तज़किरा कर रहे थे। और बनी इसराइल के एक शख्स जिनका रिवायात में नाम हज़रत शमून आता है, उनके बारे में बताया कि वो ऐसे खुशनसीब आदमी थे जिन्हें 1000 साल तक रोज़ाना रोज़ा रखा और रोज़ाना रात का क़याम किया और रोज़े की हालत में जिहाद किया और फिर उसी जिहाद में शहीद हो गए। तो उनका जब अजर बताना शुरू किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जो असहाब थे उनके चेहरे के ऊपर जो है वो पजमुज़गी सी आना शुरू हो गई, उदासी आना शुरू हो गई। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये महसूस किया कि वो जो उम्मतें हैं उनकी उम्रें बहुत तवील हैं। असहाब ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उन उम्मतों की तो उम्रें इतनी तवील थी, उनको गोया अल्लाह की इबादत करने का, अल्लाह को राज़ी करने का इतना तवील वक्त मैसर आया कि उनकी इबादतों और उसके एवज़ जो उनको मिलने वाला अजर है, हमारा वक्त और हमारा दौरानिया जो है वो तो उनके सामने बड़ा महदूद है, कम है। तो हम नेकियों में उन पर कैसे सबकत ले जाएंगे, उनसे कैसे बढ़ सकेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर गिरां गुजरा और हुज़ूर ने खामोशी इख्तियार की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दर्जे पर भी जो है ना वो रंजीदा होना जो है वो पसंद नहीं आया और अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और सूरह क़द्र जो है उसे नाजिल फरमाया। गोया ज़ुबान हाल से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली और तशफ़ी दी कि आप अपनी उम्मत की उम्रों के एतबार से और उनके लिए जो नेकी समेटने का, खैर समेटने का के मौक़े हैं उनके हवाले से जो है पज़मुदा खातिर ना हो। आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी उम्मत के लिए एक ऐसी अजीम शान रात जो है उसकी बशारत दे दी है कि जो शख्स इस एक रात को इबादत करेगा, ये एक रात उसकी तो 1000 साल की उसकी थी ना रियाजत थी। तो यहाँ एक रात जो बंदा इबादत करेगा, रियाजत करेगा, उसकी एक रात 1000 साल की रियाजत और इबादत से बेहतर तस्वुर की जाएगी। और फिर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे मकामात पर फरमुदात से हम तक ये ख़बर पहुँचती है कि हुज़ूर ने ये फरमाया कि एक तो क्योंकि लैलतुल क़द्र जो है इसके हवाले से शाबान के शुरू में सरकार दो आलम का वो जो हज़रत सलमान फ़ारसी की निस्बत से हम तक ये ख़बर पहुँचती कि हुज़ूर हर मरतबा शाबान के इख्तिताम पर और रमज़ान से पहले खुतबा इरशाद फरमाते और कहते कि तुम पर एक ऐसा महीना साया फिगन होने जा रहा है, गोया तुम उसकी रहमत के साए में आने वाले हो, जिसके आखिरी अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो 1000 महीनों से ज़्यादा अपने अंदर बरकत भी रखती है, रहमत भी रखती है और अपने अंदर अजर भी रखती है, सवाब का जो है वो भी निशान। और डॉक्टर साहब, इससे यही हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या आखिरी अय्याम में उन्होंने किसी एक दिन का जिक्र नहीं किया तो सबसे पहले ये तय हो गया कि एक तो ये रमज़ान के अंदर होती है, फिर ये आखिरी अय्याम में होती है और आखिरी अय्याम में भी फिर एक दर्जा आगे जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाब ने कहा या रसूलल्लाह हम इसको किस वक्त तलाश करें, तो हुजूर ने कहा कि इसको रमज़ान की आखिरी जो ताक रातें, आखिरी अशरे की ताक रातें, उनके अंदर तलाश करें। फिर हुजूर की एक और हदीस है जिससे हमें इतिकाफ़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है। उसमें भी हुजूर ने फरमाया कि पहले मैंने 10 रोज़ इतिकाफ़ किया और शब कद्र की तलाश के लिए, फिर दूसरे 10 रोज़ इतिकाफ़ किया और फिर हुजूर ने फरमाया
کہ مجھے میرے قلب پر اللہ نے یہ القاء کیا کہ جو آخری 10 دن ہیں ان کے اندر اس رات کو رکھ دیا گیا ہے، گویا اس کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات موجود ہے، سو اس لیے میں نے 10 دن کا مزید اعتکاف بڑھا دیا ہے۔ جو کوئی میرے ساتھ اعتکاف جاری رکھنا چاہے اور اس شب قدر کی فضیلت کو یعنی اعتکاف کی حالت میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہے، وہ میرے ساتھ اعتکاف کو جاری رکھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہم اس کو 27 میں ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ 27 کے ساتھ ہی ہم نے کیوں اس کو منسوب کر دیا ہوا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ طاق راتوں سے مراد تو پھر 21ویں کی رات ہے، 23 کی ہے، 25، 27 اور 29، یہ پانچوں راتیں جو ہے نا یہ بڑی اہم ہیں۔ اب ہم محدثین کے اقوال پر جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اس کے حوالے سے غور و فکر کیا، تو جو ہیں امام محمد بن اسحاق جنہوں نے سیرت ابن اسحاق لکھی، جو ایک بہت معتبر سیرت کے حوالے سے امہات الکتب میں سے ایک کتب ہے، وہ اس کے بہت ابتدائی دنوں کے سیرت نگار ہیں اور بڑے معتبر سیرت نگار ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق، گمان کے مطابق شاید یہ 21 کو ہے۔ اچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ شاید یہ 23 کو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ جو ہے وہ 25 کو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی جنہوں نے پہلے 23 کہا ہے وہ بھی، اور حضرت ابن ابی کعب جو ہیں سرکار دو عالم کے ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں حضور نے یہ کہا ہے کہ یہ میری امت میں سب سے بہتر قرآن کا فہم رکھتا ہے۔ یعنی حضور نے ان سے سوال کیا تھا نا، وہ بڑی معروف بات ہے، حضور نے ان سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، تو سارے اصحاب خاموش رہے، اور انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ قرآن فہمی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے۔ تو حضور ان کی پیٹھ کو تھپتھپایا اور کہا، اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت میں سب سے بہتر قرآن فہمی رکھنے والا شخص ہے۔ تو وہ ہستی جو یعنی اس رات کا کیونکہ نزول قرآن کے ساتھ ایک نسبت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابن ابی کعب جو ہے نا ان کا قول بھی بڑا معتبر ہے۔ ان کے یعنی ارشاد کے مطابق، حضرت ابو ذر غفاری کے ارشاد کے مطابق، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اپنے ارشاد کے مطابق بھی، ان تینوں کے قول کی ذیل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ان تینوں کی رائے یہ ہے کہ 27ویں جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ عظیم المرتبت رات ہے جس کے لیے ساری بشارتیں ہیں اور جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیکن دیگر اصحاب میں سے کچھ کی نسبت جو ہے وہ 29 کی طرف بھی انہوں نے کی ہے۔ لیکن اوورال جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اسے اجماع تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اجماع میں تو سب کی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر لگ بھگ اتفاق ہے کہ 27ویں ہے، لیکن اسے ہم حتمی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک رات متعین کر دی جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ متعین رات بتا دیتے، اور پھر اس کا یعنی محدثین نے اس کے اوپر جب کلام کیا تو وہ اس کی راز میں انہوں نے یہ جانا کہ حضور کو اس پہ مطلع کر دیا گیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن پھر میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا 2 لوگ جو ہیں وہ آپس میں کسی بات پر جو ہے وہ تکرار کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، تو میری توجہ اس طرف گئی تو اللہ نے اس کو میرے دل سے محو کر دیا۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ بتانے پر قادر تھا وہ اللہ یاد رکھنے پر بھی تو قادر تھا، بالاہتمام اس لیے اس کو روکا گیا تاکہ جو امت ہے وہ 5 دن تک اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں سمیٹتے اور وہ تلاش کرتی رہے، وہ اینڈ تک تلاش کرتی رہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ اسی لیے ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر رات ہی جو آپ قدر کے ساتھ گزارتے ہیں، جس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں، جسے آپ مہلت سمجھتے ہیں، وہ آپ کے لیے شب قدر ہی ہوا کرتی ہے، لیلۃ القدر ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اسے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، ایک تو یہ قدر کی رات ہے، پھر اس کے بارے میں بڑی ایک اہم بات ہے، سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان پورا گزارتا ہے اس کے ساتھ کہ دن کا روزہ رکھے، یعنی خلوص نیت کے ساتھ اور احتساب کے تصور کے ساتھ، جو آدمی رکھتا ہے اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ پھر حضور نے یہ فرمایا جو آخری 10 دنوں میں اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ اور پھر حضور نے ایک جگہ تو ایسی یعنی اعلیٰ عرفہ رحمت جو ہے اس سے ہمیں نوازا، حضور نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کی رات جو ہے اسے اس اہتمام کے ساتھ گزارتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ سے یقین کے درجے پہ توقع کرتے ہوئے کہ یہ وہ رات ہے جس میں مجھے مغفرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہونی ہے، رزق عطا ہونا ہے، میری دعائیں قبول ہونی ہیں، جو اس ایک رات کو اس طرح گزار لیتا ہے اللہ اس کے لیے بھی مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی قدر کی جانی چاہیے، اور 27ویں کو بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ابھی اس کے بعد ہمیں ایک رات اور بھی میسر 29 والی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیلۃ
الجائزہ کے حوالے سے اس پر بھی میرے خیال سے بات کریں گے، کیونکہ ابھی خصوصی طور پر ہم نے لیلۃ القدر کی بات کی ہے، لیکن یہ ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے کہ ہم نے 27ویں تو عبادت کر لی ہے، اب ہم یہ سمجھے کہ 27ویں ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، کیا پتہ اس سال اللہ پاک ہمیں 29ویں میں اور محدثین یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہر مہینے ہر سال تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر جو بھی طاق رات ہمیں میسر آتی ہے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب لیلۃ القدر کی تو ہم نے بات کر لی ہے، اب کیونکہ 29ویں رات بھی آنے والی ہے، شب بھی آنے والی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، شب انعام بھی کہا جاتا ہے، تو اب ہم نے اس پر بات کرنی ہے، ایک اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ رمضان ہمیں کیا سکھا کر جا رہا ہے اور کس طرح رمضان کے بعد ہم نے اپنی جو زندگی ہے، اپنی جو لائف ہے، اس کو کس طرح ہم نے گزارنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب لیلۃ الجائزہ اس کو کیوں کہا گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تو انعام کی رات ہے، اور یہ اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے اپنا جائزہ لینے کی، اپنا احتساب کرنے کی رات ہے۔ جو پچھلے 30 دن گزرے ہیں اس کے حوالے سے اس پر نظر کرنی ہے، اس کا بالکل دیانتدارانہ تجزیہ کرنا ہے، اور آگے کے جو 11 مہینے ہیں رمضان کے، آئندہ آنے کے جو امکانات ہیں، وہ جو درمیان کا فاصلہ ہے، اس سارے زمانے کو 11 مہینوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کی حکمت عملی، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ان سب باتوں سے بڑھ کے اس اگلے جو 11 مہینے ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے ساتھ آپ نے کیا وعدے کرنے ہیں، اپنی کیا کیا ارادے اللہ کے سامنے آپ نے رکھنے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس کے لیے رات ہے۔ جو اللہ والے ہیں ان کا معمول ہمیں نظر آتا ہے، حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور سے یعنی منسوب یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں سے پہلے آنے والی جو آخری راتیں ہیں، وہ آخری رات جو ہوتی ہے دونوں سے پہلے، وہ اللہ کے ہاں اتنی عظیم المرتبت ہے کہ جو آدمی اس رات اللہ سے کوئی چیز بھی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ، اور پھر اس کی اتنی اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے، اللہ ہر روز 70,000 ایسے لوگوں کو رمضان میں، پہلے رمضان سے لے کے 29 رمضان تک اس انداز میں 70,000 لوگوں کو روزانہ ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن کا فیصلہ جہنم کے حوالے سے ہو چکا ہوتا ہے، گویا جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہوتی ہے، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ روزانہ 70,000 لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ پہلے عشرے میں بھی روزانہ کی معمول رہتا ہے، دوسرے عشرے میں بھی، تیسرے عشرے میں بھی، لیکن جب آخری رات آتی ہے تو اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ اعلان فرماتا ہے کہ جتنا میں نے پچھلے پورے 29 دنوں میں جتنے لوگوں کو میں نے معاف کیا ہے، پورا رمضان کا مہینہ جتنے لوگوں کے لیے فرمان رحمت جاری کیا گیا، جن لوگوں کو جہنم سے آزادی دے کر جنت عطا کی گئی، اس تعداد کے برابر اس آخری رات اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گویا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ 29 یا 30 گنا لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی پاتے ہیں۔ تو ایسا رحمتوں سے بھرپور جو لمحات ہیں انہیں میں سمجھتا ہوں کہ بازاروں کی نظر نہیں کرنا چاہیے، عید کی خریداری اور عید کے لیے جو رونق ہے اس کی نظر نہیں کر دینا چاہیے، اور جو ہمارے ہاں ایک چاند رات کا ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ سا ایک تصور قائم ہو گیا ہے۔ یہ چاند رات جو تھی نا، یہ تو حقیقت میں وہ جتنا آپ نے، یعنی آپ یہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کیسی رات ہے لیلۃ الجائزہ، آپ نے کمر کسی اور بالاہتمام جو ہے نا اس کی ریاضت کے لیے شروع ہو گئے، تو آپ کے محبین میں سے کسی نے کہا کہ 30 دن مسلسل آپ نے ریاضت کی ہے، اور آج آپ نے اتنی مشقت جو ہے اس کو ذرا آرام میں تبدیل کر لیجئے، کل عید کا دن ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پیچھے مڑ کے اپنے اس محب کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے
یعنی تم تصور کرو کہ ایک مزدور جس نے 30 دن مزدوری کی ہو اور ایک محل تعمیر کر دیا ہو، اب اس کا مالک اس محل کو دیکھنے کے لیے آنے والا اور اسے اس پر خوش ہو کر انعام دینا چاہ رہا ہو، اور عین اس وقت وہ جو مزدور ہے وہ وہاں سے جلدی اجلت اختیار کرے اور اس سے جلدی جو ہے وہ جدا ہونا چاہے، تو اس سے زیادہ کسی کون جو ہے وہ بے وقوف اور احمق ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ 30 دن کی ریاضت کے بعد جو میں نے توبہ کا محل قائم کیا ہے، یہ جو خود احتسابی کا محل قائم کیا ہے، اب اس محل کو دیکھنے کے لیے میرا اللہ جو وہ نگاہ توجہ فرما رہا ہے، جو اس کی نگاہ رحمت ہے، جب اس نے اس سے خوش ہونا ہے اور اس نے مجھے انعام دینے کا وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے، میں اسے دنیا کے ساتھ کیوں گزاروں؟ اس وقت کا بہترین حق یہ ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ گزارا جائے، اللہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے۔ جو کچھ رمضان کے اندر اس نے توفیقات عطا کی، جو نماز پڑھنے کی توفیق دی، روزوں کی توفیق دی، باقی کوئی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی، کوئی لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق دی، اپنے گرد و پیش میں لوگوں کی خبر گیری اور ان کی زندگیوں میں کوئی آسانی پیدا کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جو کر سکتے تھے اور نہیں کر پائے، اس کا احتساب کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے اور اس میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے اللہ کے سامنے، اور آئندہ کے لیے پختہ توفیق جو ہے وہ اللہ سے طلب کرنی ہے۔ اور پھر جو رمضان سے کسی درجے کا ہر شخص کو، میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے رمضان سے کوئی نہ کوئی برکت نہ سمیٹی ہو، کچھ نہ کچھ ہمارے اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، نمازوں کی پابندی میں، باقی چیزوں میں کچھ نہ کچھ برکت آتی ہے، کوئی حسن ترتیب قائم ہونا شروع ہوتی ہے۔ بس اس رات اللہ سے جو سب سے زیادہ دعا مانگنی ہے نا، وہ خیر جو میری زندگی میں ان 29-30 دنوں میں داخل ہوا ہے نا، اس پر استقامت کی دعا مانگنی ہے، اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے، اللہ کے سامنے اعتراف کرنا ہے، پروردگار تیرا کروڑ ارب شکر کہ تو نے مجھ جیسے دنیا کی آلودگی سے لتھڑے ہوئے آدمی کو اپنے لیے منتخب کیا، مجھے اپنی عبادت کے لیے کی عزت عطا کی، اور مجھے اپنی بارگاہ میں اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کے لیے منتخب کر کے مجھے اس کی توفیق عطا کی۔ میں نے 29-30 دن اس پر پورا اہتمام سے کام کیا۔ اب یہ جو نعمت نماز کی باقاعدگی کی شکل میں، باقی خیر کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں میری زندگی کے اندر شامل ہوئی ہے نا، اب میں کل سے دنیا کی طرف دوبارہ واپس پلٹنے جا رہا ہوں۔ پروردگار جیسے تو نے ان 30 دنوں میں مجھے اپنی خاص حفاظت کی چادر میں رکھا، توجہ کی نگاہ کے اندر رکھا، مجھے بھٹکنے نہیں دیا، مجھے کچھ نہ کچھ نیک عمل جو ہے اس کی توفیق دیتے رہے، اب آئندہ دن جو ہیں ان میں بھی مجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرنا ہے۔ مجھ پہ اسی طرح کی آپ نے نگاہ التفات رکھنی ہے کہ جب میرا دل، جیسے رمضان میں جب میں کسی غفلت کا شکار ہونے لگتا تھا تو اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا، سعادتوں، سعادتوں کا مہینہ ہے، اس سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے، تو ایک دم میں کمر بستہ ہو جاتا تھا اور خیر کے ساتھ جڑ جایا کرتا تھا، نیکی کی طرف پلٹ آیا کرتا تھا، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا۔ پروردگار یہ جو کرم آپ نے مجھ پہ کیا ہے نا، اس کو اب جاری رکھنا ہے۔ میری غفلت کی وجہ سے، میری دنیا کے اندر جو ہے وہ الجھ جانے کی وجہ سے، دنیا کے اندر مصروف ہو جانے کی وجہ سے آپ نے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ جیسے آپ کی رحمت نے مجھے شیطان سے 30 دن کی حفاظت، 29 دن کی حفاظت عطا فرمائی، ان کو جکڑ دیا، میرے لیے جنت کی طرف راستہ جو ہے وہ آسان فرمایا، جہنم کی سمت کے دروازے میری طرف بند کر دیے، اس کے امکانات مجھ پر محدود کر دیے۔ بس یہ کرم اسی طرح اگلے 11 مہینے بھی رکھنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی مقدور بر کوشش کروں گا، جو میری بیسٹ ایفرٹ ہو سکتی ہے میں یہ کروں گا کہ یہ جو مجھ سے ایک تو جو خیر مجھ تک پہنچا ہے ان 29 دنوں میں، 30 دنوں میں، اس کو میں اپنی زندگی میں نکلنے نہیں دوں گا، اس کو شامل رکھوں گا، اس کو قائم رکھوں گا۔ دوسرا، جو کمی کوتاہی ان 30 دنوں کے اندر مجھ سے رہ گئی، جو میں نہیں کر پایا، اس کو بہتر کر کے اس کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کروں گا۔ وہ عادات، وہ رویے جو اس مہینے کی برکت سے میری زندگی کا حصہ بنے ہیں، انہیں میں مستقل بنیادوں پہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیونکہ رمضان کا ایک پرنور ماحول ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد ہر کوئی نماز، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عبادت میں مصروف ہوتا ہے، مساجد کا رخ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ ماحول کہیں ماند سا پڑ جاتا ہے، ہر کوئی اپنی زندگیوں میں افراتفری میں پڑ جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم اس ماحول کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی دنیاوی چیزوں میں مشغول کر لیتے ہیں، تو پھر کیا کریں ہم لوگ بھی؟ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا مسجد کے در و دیوار جو ہیں وہ ماحول پیدا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا وہ جو راستے میں اسٹریٹ لائٹس لگی ہیں کیا وہ ماحول پیدا کرتی ہیں؟ نہیں پیدا کرتی ہیں۔ ماحول انسانوں نے ہی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
किसी भी आदत को 40 दिन तक तवातुर के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल रखे तो वो आदत उसके लिए पुख्ता हो जाती है, उससे उस पर कायम रहना आसान हो जाता है। बस सादा सी बात है, आप इससे तसव्वुर कीजिए कि वो अल्लाह ने 30 दिन का एहतमाम करके हमें दे दिया है। हाँ जी। और 30 दिन के बाद ईद की खुशी देते ही उसने गोया हमें ये बताया कि अब आपके अगले 10 दिन की संजीदगी इस बात का तय करेगी कि क्या वाकई आप इस आदत को, इस माहौल को मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो हमें, मैं ये समझता हूँ रमज़ान तो एक इम्तिहान है ही है, उसमें तो अपने आप को ठीक रखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो मुशक्क़त वाले दिन हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अपने आप को पाबंद करके इस माहौल के साथ जोड़े रखना है, वो ये जो आगे रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद की 3-4 दिन होते हैं ना, इनमें हम ऐसा उस रूटीन से बाहर आते हैं कि फिर 11 महीने तक दोबारा हमें वो रूटीन मैसर नहीं आ पाती। इन 3 महीनों में भी, वैसे तो सारा साल ही इसको इख्तियार किए रखना है, लेकिन इन 3 दिनों में पूरी कोशिश करके अपने आप को अभी से तैयार करें कि आपकी नमाजें, आपके बाजमात नमाजें, तिलावत कुरान, जो आपके और खैर पर मबनी काम है, वो ईद की नज़र ना हो। ईद की रंगा रंगी में, चका चौंधी में, अहबाब से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, ये सारे काम करें। खुशी जिस तरह के जो उसके सही मसनून तरीके हैं, भरपूर खुशी मनाएं, पकवान खाएं, खिलाएं, लोगों को दावत पे बुलाएं, लेकिन इस सारे माहौल के अंदर वो जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो 30 दिनों में इतनी मेहनत के साथ आपको अता किया गया है ना, उससे अगले 10 दिन सिर्फ आपने और इख्तियार करना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके बाकी सारे महीने जो है इस पर कायम रहना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि जो हमारी आदतें बनी हैं ये पुख्ता हो जाएं, और हम लोग अपनी बाकी ज़िंदगी भी इस हवाले से, या बाकी जो आने वाले 11 महीने हैं उनको इसी हवाले से हम लोग जो है ना गुजार सके। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।